اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی وہ احکام اور ان کے علاوہ کچھ مزید زائد ہوں گے جو اس صورت کے بالکل شروع میں بیان کیے گئے تھے، یعنی یتیموں کے حقوق، خواتین کے حقوق کے حوالے سے انہی احکام کو دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی میراث کے حوالے سے، عرب لوگ زمانے جاہلیت میں ان کے ہاں اس بات کا تصور نہیں تھا کہ وہ عورت کو اور چھوٹے بچے کو میراث کا مستحق سمجھیں، وہ ان کو میراث کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ بھی مال وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یا اگر کسی عورت کے جو سرپرست ہے اس کا والد وفات ہو گیا، اب اس کی ساری وراثت جو یتیم بچی ہوتی وہ اس کے ولی کے سپرد ہو جاتی۔ اب ولی کیا کرتا؟ وہ اگر تو خوبصورت ہوتی تو وہ اس سے خود نکاح کر لیتا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا مال بھی اسی کے پاس رہے، یا وہ اس کا نکاح ہی نہیں کرواتا تھا، کہ تاکہ مال جو ہے نا یہ اس کا جو مال ہے وہ ولی کا تصرف اس میں وہ اس سے مال نہ نکل جائے اس کو۔ پھر اسی طرح وراثت میں پہلے وہ خواتین کو حصہ نہیں دیتے تھے، پھر آ کر اسلام نے اصول بتا دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسی طرح شروع میں کچھ سوال تھے خواتین سے متعلق، ان کے جواب میں وہ آیات نازل ہو گئیں جو اس صورت کی شروع میں ہیں۔ اس وقت بعض حضرات نے سمجھا کہ یہ جو احکام آ رہے ہیں نا یہ وقتی احکام، یعنی کچھ مدت کے لیے ہیں اور پھر یہ منسوخ کر دیے جائیں گے، لیکن جب کچھ عرصے تک بھی یہ احکام منسوخ نہیں ہوئے تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پہلے نازل ہو چکا وہی برقرار، اس کی پابندی کا، تو اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا یہ مقصد۔ باقی اس پر مزید کچھ احکام زائد بھی ہیں، وہ آگے آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ کہ یہ آپ سے استفتاء کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں عورتوں سے متعلق۔ باب استفعال ہے، استفعال کی سین کس کے لیے آتی ہے؟ طلب کے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اب یہ یفتی باب افعال ہے اور یہ کس کے لیے؟ یعنی یہ اس استفتاء کا جواب آ گیا۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں عورتوں سے متعلق۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کچھ آپ کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے کتاب میں، جو کچھ پہلے نازل ہو چکا وہی۔ فی یتامی النساء اللاتی، کس کے متعلق؟ یتیم عورتوں سے متعلق۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ آپ لوگ نہیں دیتے ان کو جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا، یعنی اگر تو ان کا کوئی میراث ہے وہ نہیں دیتے، یا ان سے نکاح کیا تو ان کا حق مہر وغیرہ ان کو نہیں دیتے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور آپ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ان سے نکاح کریں، وہ نکاح بھی اسی وجہ سے نا تاکہ وہ مال کہیں اور نہ چلے جائے، ٹھیک ہے۔ پھر نکاح کر لیتے، ایک تو ان کو مال قبضے پہ رہتا، دوسرا ہے کہ ان کا جو مہر ہوتا وہ بھی اس کو ادا نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں سے کمزور، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ کو تاکید کرتے ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ آپ یتیموں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کریں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کوئی بھی بھلائی میں
کہ کام کرے گا آپ میں، یعنی آپ لوگ جو کچھ بھی کوئی خیر کا کام کرو گے، وما تفعلوا من خیرین، تو مین بیانی ہے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف، اس کو جانتے ہیں۔ وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا، ٹھیک ہے، اب یہ حکم ہے، یہ شروع صورت میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، البتہ اس کے قریب حکم یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنے ہیں تو ان میں کیا کرنا ہے، عدل کرنا ہے، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین دونوں سے متعلق یہ حکم، ٹھیک ہے، یعنی ایسی حالت میں ایک قانون تو یہی ہے نا جو پہلے بیان ہوا سورہ بقرہ میں بھی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی اگر زوجین کے درمیان باہمی طور پر نباہ نہیں ہو رہا تو یا تو اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائے، یا اچھے طریقے سے مطلب آگے اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ اور اس میں بھی اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ، اور اگر کوئی عورت اس کو خوف ہو اپنے شوہر سے، بالن کا معنی شوہر، نشوزًا کس چیز کا، نافرمانی، او اعراضًا یا کس کا، یعنی اس سے کنارہ علیحدگی اختیار کر لینے کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں، کیا کر لیں، صلح کر لیں، مطلب یہ کہ یہ کیا کریں۔ اس تعبیر میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ جو ہے نا خود اس کو حل کریں، یعنی کسی تیسرے کو اس میں مداخلت کا موقع نہ دیں، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ یہاں صلح کی صورت کیا ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَصُلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے، تو صلح کی صورت یہ ہوگی کہ عورت جو ہے نا اپنا نفقہ کیا کرے، معاف کر دے یا اس میں کچھ کمی کرے، اور مرد کے حق میں صلح کا مطلب یہ ہوگا کہ مرد اب اس کو کیا نہ کرے، طلاق نہ دے، اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے، یعنی کچھ حقوق عورت اپنے معاف کر دے، ٹھیک ہے، اور کچھ حقوق سے مرد مطلب اس کو تھوڑی سہولت مل جائے گی، تو وہ بھی دیکھے گا کہ کچھ ذمہ داری میرے اوپر سے کم ہو گئی، اور پھر نکاح بھی کیا ہے باقی ہے، بیوی بھی اس کی ساتھ ہی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور یعنی نفسوں میں ڈال دی گئی کیا چیز، حرص، یعنی انسانی نفس کی طبیعت کے اندر کیا چیز، حرص، ٹھیک ہے، لالچ ہے کہ اب وہ وقتی فائدہ دیکھے گا، ٹھیک ہے، عورت مثلا وقتی فائدہ یہ دیکھے گی کہ وہ اس کو طلاق نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، مرد کو یہ حرص ہوگی کہ چلو اس کی کچھ ذمہ داریاں کم ہو گئیں اور بیوی بھی اس کی پاس ہے، تو اسی چیز کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانی طبیعتیں جو ہیں، انسانی فطرتیں جو ہیں، ان میں کیا رکھی گئی، حرص رکھی گئی کہ وہ دیکھے گا کہ میرا چلو وقتی فائدہ عورت دیکھے گی اس طرح، اس صورت میں ہے، مرد دیکھے گا اس صورت میں ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یعنی یہ تو صلح کی صورت ہی نا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں وَإِن تُحْسِنُوا، احسان والا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، مطلب بغیر کسی شرائط کے اسی طرح معاملہ اپنا چلائیں، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، باخبر۔ اگر مطلب کچھ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتے، تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا، وہ یہ کہ عام طور پر قرآن پاک میں جہاں کہیں نیک عمل کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی جزا کو بیان کر دیا جاتا ہے، یہ کام کریں گے تو یہ بدلہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم احسان کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے کیا ہے، باخبر، مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے،
تو جب یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے تو اس کا جو بھی بدلہ ہوگا، جو اس کی جزا ہوگی، وہ آپ کے تصور سے بڑھ کر یہ مطلب اس تعبیر کے اندر وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اب یہاں سے یعنی گزشتہ آیت میں بھی حکم زوجین سے متعلق، لیکن وہ صورت میں جہاں سب ایک ہی بیوی ہو، اب یہاں جو حکم آ رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اس میں یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یعنی اب جب تک یہ چیزیں اس کو پھر گزشتہ آیت سے ہم اس کی تعلق قائم کریں گے نا، یہ آگے بھی آ رہا ہے کہ بذات خود تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یعنی تم ہرگز اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان کیا کرو، عدل کر لو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی اگرچہ تم کیا کرو اس کے خواہش مند بھی ہو، تم اس پر حریص بھی ہو کہ مطلب ہر لحاظ سے ان کے درمیان برابری کرو، لیکن یہ چیز کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں کہ یہ جہاں پر ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق، ایک معنی یہ کہ یہ اس چیز کے درمیان ہے جو چیزیں، کچھ چیزیں اس میں انسانی اختیار میں ہیں، جیسے نوبت کا معاملہ، باریوں کا مسئلہ ہے، اسی طرح نفقے کا مسئلہ ہے، وہ چیزیں ان میں تو برابری عدل ضروری ہے، وہ چیزیں کہ جو انسانی اختیار میں نہیں، اب اگر یہ چاہے ان میں بھی عدل کرے تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایسا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، انسانی دل کے ساتھ، انسانی قلب کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ اس کی موانست جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی، کسی کے ساتھ کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے اولاد میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو کسی کے ساتھ اس کا قلبی تعلق زیادہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ انسانی اختیار سے باہر، اس کا اس سے مطالبہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ مراد کہ قلبی محبت کی طرف اشارہ، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک، کہ یہ جو میری تقسیم ہے یہ ان چیزوں میں جن کا میں مالک ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، ان چیزوں میں میرا مواخذہ نہ کر جن کے آپ مالک ہیں میں مالک ہوں، وہ اسی طرف اشارہ ہے، جو چیزیں جن کا تعلق انسانی دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں یعنی جب آپ قلبی طور پر ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ممکن بھی نہیں، لیکن اس میں پھر یہ نہ کرو فلا تمیلوا کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو، سارا جھکاؤ جو ہے نا ایک کی طرف نہ کر دو، فتذروها کالمعلقہ، اور اس کو چھوڑ دو بالکل کیسے لٹکی ہوئی، یعنی مطلب ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو سارا میلان یا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہی ہو گیا، جو دوسری ہے اس کو بالکل معلق کر دیا۔ معلق اس معنی میں کہ نہ تو وہ اس کو چھوڑ رہا ہے نہ اچھے طریقے سے اس کو بسا رہا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم کیا کر لو، صلح کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ ٹھیک ہے، ویسے تو شریعت نے کس کو، طلاق کو اب غزل حلال قرار دی، حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے طلاق، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ ہے حلال ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا جواز ہے۔ اگر بہت ہی کوئی انتہائی صورت آ گئی جہاں پر ان کو معلوم ہے کہ اب نباہ جو ہے نا ممکن نہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ بھی نہ سوچتے رہے کہ مطلب اگر مرد کو یہ خوف ہے کہ وہ اگر طلاق دیتا تو پھر دوبارہ پتہ نہیں اس کا نکاح ہوگا نہیں ہو، عورت کو یا یہ خوف ہے کہ وہ دوبارہ اس کے معاملات کیسے چلیں گے نفقے کے حوالے سے اور حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں کیا ہو جائیں، جدا ہو جائیں،
یعنی ان میں علیحدگی ہو جائے. پیچھے تھا نا کہ اس عورت کو بالکل لٹکا ہوا بھی نہ کر دیں، وہ تو ایک خاص صورت ہی نا، لیکن یہاں عمومی کتاب ہے. اگر علیحدگی اختیار کر لیں تو جو ہے یغنی اللہ کل من سعتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گے، بے نیاز کر دیں گے ہر ایک کو اپنی وسعت سے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے کوئی اور انتظام ہو جائے گا مرد کے لیے، اور عورت کے لیے بھی کسی اور مرد کا کیا ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے، حکمت والے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تحقیق ہم نے تاکید کی ان لوگوں کو جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی، اور آپ لوگوں کو بھی تاکید کر رہے ہیں أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اگر تم کفر کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین. مطلب اللہ تعالیٰ کی شان میں اس سے کوئی کمی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنیًّا یعنی بے پرواہ، بے نیاز، الحمید قابل تعریف. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافی ہیں کارساز. اب ایک ہی دعویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو بیان کر، لیکن اس کے مختلف پیراؤں میں بیان کیا گیا. انہی آیات میں 3 جگہ یہ آیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، وہاں پر کیا آیا، اللہ تعالیٰ کے کرم کا بیان. اور دوسری جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا بیان، اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا بیان ہے. اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، یعنی اگر نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ تمہیں لے جائیں اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسری جماعت لیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِیرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثواب الدنیا فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی بھی دنیا کے بدلے کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے دنیا کا اور آخرت کا بدلہ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یہاں سے 30واں حکم ہے اس صورت کا، اقامت عدل اور ادائے شہادت کے وقت، یعنی ادائے شہادت کے وقت عدل کو قائم رکھنا ہے، انصاف کو قائم رکھنا ہے. اسی کی صورتیں یہاں اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو اجتماعی عدل ہے ریاستی حوالے سے. اب یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ صرف ریاست یا حکومت کا کام نہیں، بلکہ عادل ہونا یہ ہر انسان جو ہے نا اس کا مکلف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے، کونوا قوامین بالقسط، کیا بن جاؤ، یعنی انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے وقت. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ کیا ہو، اپنے ہی نفسوں کے خلاف، اب الوالدین، اپنے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، قرابت داروں کے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ شخص کیا ہو، مالدار ہو یا تنگ دست ہو، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور اپنی خواہشات کے پیروکار نہ بن جاؤ کہ تم عدل سے، مطلب یہ کہ ان خواہش میں پڑھ کر عدل نہ کرنے پاؤ، یہ معنی ہے. اللہ تعدل معنی کیا، فلا تتبعوا الهوى یعنی عدل کرنے سے اپنی خواہش کے پیروکار نہ بنو کہ خواہشات کے پیچھے لگ کر تم عدل کرنے سے ہی رک جاؤ، یہ معنی. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور گواہی میں جو ہے نا وہ واضح بات ہونی چاہیے، صاف بات ہو. اور اگر تم کیا کرو گے،
ذو معنی بات کرو، تلوو کے معنی زبان لپیٹ کر، مطلب یہ کہ ذو معنی بات کی جس کے کئی احتمال نکلتے ہیں۔ او تعرضوا، یا اعراض کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال سے باخبر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی انزل علی رسول نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنے پیغمبر پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بھی دلیل ہے کس بات کی؟ ختم نبوت کی، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کتاب یا قرآن کے بعد کسی کتاب کی آمد کا امکان ہوتا تو اس کو ذکر کیا جاتا۔ اور دوسرے یہاں پر دو تعبیریں اختیار کی گئیں، نزلہ اور انزلہ۔ تو نزلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو تدریجاً اتارنا، اور انزلہ کے معنی کسی چیز کو دفعتاً اتار دینا، ایک ہی مرتبہ میں اتار دینا۔ تو اب پہلی کتابوں کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا، اور وہ کتاب جو اس رسول پر اتاری جا رہی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے نزلہ کی تعبیر اختیار کی۔ تو نزلہ کے معنی یہ کہ کسی چیز کو تدریجاً اتارنا۔ تو یہ فرق ہے انزال اور تنزیل کا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو کوئی کیا کرے گا کہ کفر کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کتابوں کا اور رسولوں کا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اب مرتدین کی مذمت یہاں سے بیان کی جائے۔ اس کی صورت کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ثم کفر، پھر وہ پھر گئے، ثم آمنوا ثم کفر، پھر ایمان لائے، پھر گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی مغفرت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی رہنمائی کریں گے راستے کی طرف۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو، یہ اس صورت میں جب ان کی موت بھی اسی حالت پر ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کا ایمان کیا ہو؟ مقبول ہو۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اب یہاں سے آگے منافقین کی مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور منافقوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں، بان لهم عذابا الیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ لوگ جو بناتے ہیں کفار کو دوست مومنین کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، کہ وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت کو یا کسی مقام کو، فإن العزۃ للہ جمیعا، حالانکہ عزت ساری کی ساری وہ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ وقد نزل علیک، یعنی منافق یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کر کے ہم کفار کی نگاہوں میں ہمارا کوئی مقام یا مرتبہ بن جائے، اس کی نفی کی جا رہی۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اور دوسری پچھلی آیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہ جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ اپنی وضع قطع کے اندر چال چلن میں، طور و اتوار میں غالب اقوام کی پیروی کرتی ہے، ان کی مشاور اختیار کرتی ہے، تو یہ علامت ہے کس بات کی؟ اپنے احساس کمتری۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے کی برتری کا ایک یعنی زبانی تو نہیں، عملی اقرار۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی مذمت زیادہ کی گئی۔ اسلام نے اس وجہ سے تشبہ کے حوالے سے زیادہ سخت احکام رکھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ٹھیک ہے، یعنی غیر اقوام کی نقالی سے ان کی مشابہت اس طرح سے اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب،
اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آپ پر کتاب میں ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، یعنی یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنو کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یکفر بہا، ان کا انکار کیا جاتا ہے کسی مجلس میں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کتاب اللہ میں آپ پر اتاری، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب آپ ایسا کرتے ہوئے کسی کو سنیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ اب یہ ممانعت کیا ہے؟ علت کے ساتھ معلول، اور اس کی علت کیا ہے؟ یعنی یہی جہاں پر آیات الہیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اب نہ بیٹھنے کی علت کیا ہے؟ کہ آیات الہیہ کا انکار یا ان کا استہزاء، تو جب یہ علت نہ پائی جائے تو پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا، یعنی اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، انکم اذا مثلہم، تو آپ بھی انہی کے جیسے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بات کا زبان سے کہنا برا ہے اس کا کانوں سے سننا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، یعنی با اختیار سننا۔ ایک تو ہے کہ کسی کو وہاں سے گزر ہو گیا، جیسے سورہ فرقان میں کہ وہ پھر وہاں سے اچھے طریقے سے کیا ہو گزر جائے۔ یہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عباد الرحمن کی صفات میں بیان کیا گیا۔ یہاں حکم یہ ہے کہ اگر کسی ایسی مجلس میں آپ جائیں جہاں پر ایسا کام ہو رہا تو پھر ایسی حالت میں ان لوگوں کے ساتھ شرکت نہ کریں، الا ہے کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ تو یہی معنی ہے کہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہے اس کا بالاختیار سننا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جیسے شاعر نے بھی کہا وَسَمَعَ كَسُن عَنْ سِمَاعِ الْقَبِيحِ كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النُّطْقِ بِهِ، یعنی اپنے کانوں کو بھی محفوظ کرو، بچائے رکھو، عن سماع القبیح، بری بات کے سننے سے، کصون اللسان عن النطق به، جیسا کہ زبان کو بچانا ہے عن النطق به، اس کے تکلم سے، جیسے بری بات کا تکلم منع ہے اسی طرح اس کا بالاختیار سننا بھی قبیح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح علماء نے استدلال کیا کہ جس طرح غیبت کرنا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ گناہ، اسی طرح غیبت کا سننا بھی کیا ہے؟ گناہ۔ پھر یہ جو اجازت بھی ہے حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، تو اس کی دو توجیحات کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ مطلق ہے، بعض حضرات نے کہا کہ یہ بھی مطلق نہیں ہے، تو بعد میں بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں، الا ہے کہ کوئی واقعی ضرورت ہو۔ پھر ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انکم اذا مثلہم، کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ بھی انہی لوگوں میں سے کیا ہو جائیں؟ شمار ہو جائیں۔ اور اس لیے تو یہاں سے یہ اصول نکلا اس آیت سے جو فقہا کے ہاں ہیں کہ رضا بالکفر بھی کفر، رضا بالکفر بھی کفر، یہ اس آیت سے انکم اذا مثلہم۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ صورتیں ہیں نا جو اس مطلب اس آیت کا ظاہر کیا ہے کہ جہاں پر آیات الہیہ کا انکار کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ایسی مجلس ہے جہاں پر درس قرآن کے نام پر، درس حدیث کے نام پر قرآن و سنت کے خلاف ان کی تعبیر و تشریح کی جا رہی ہے، ایسی مجالس کا بھی یہی حکم ہو۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کے زمرے میں آئیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے قرآن لکھا ہے کہ بعض جگہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، تلاوت بھی لگا لیتے ہیں اور اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔
تو یہ بھی اعراض عن القرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت. اس کا طریقہ پھر فقہا نے یہ لکھا کہ جتنے وہ دل جمعی نشاط کے ساتھ سن سکتا ہے انسان، اتنی مقدار و تلاوت اگر لگانی بھی ہے یا سننی ہے تو سن لے، اس کے بعد اس کو بند کر کر پھر وہ اپنے کام کاج میں مشغول. پھر ایسے اللہ تعالیٰ کے سورۃ حامیم سجدہ میں کفار کا قول نکل گیا نا کہ وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. اس کی ایک صورت جو ہے نا یہ بھی مفسرین نے لکھی کہ تلاوت کے دوران اپنی باتوں میں مشغول رہنا. تو یہ بات انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یعنی دنیا میں تو اگرچہ احکام ان کے مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے منافقین کو اور کفار کو فی جہنم جميعا، جہنم یعنی عذاب کے اندر یہ دونوں کیا ہوں گے مشترک برابر. چلو بس.